اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت عرصے کے بعد آج میں پھر آپ تمام ساتھیوں سے مخاطب ہوں۔ اس بڑی عید کے موقع پر عید الاضحیٰ قربانی کا عید ہے، اس پہ میں آپ سے ساتھ مخاطب ہوں۔ بڑی عید پر بڑی قربانی ہمیں دینی ہے۔ آج پوری امت مسلمہ کو سامنے رکھ کر ہمیں عید منانی ہے۔ اس عید کی خوشیوں میں اپنے ارد گرد ان غریب لوگوں کو بھی شامل کرنا ہے جو سال ہر سال گوشت بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے مدارس اور مساجد میں پڑھنے والے لاکھوں علماء کا ہمیں خیال رکھنا ہے، لاکھوں طلباء کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اس بڑی عید پر ہمیں اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں پر نظر دوڑانی چاہیے۔ جو مستحق لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر ہمیں چلنا ہے اور ان کو بھی ساتھ ہمیں لینا ہے۔ اس عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دن ہے کہ کس طرح انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے پیارے بیٹے کو قربان کیا، اور قربانی اللہ نے لی نہیں، صرف انہوں نے دیکھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت کو ہماری قربانی نہیں چاہیے۔ اللہ صرف دیکھتے ہیں کہ کون میرے حکم پر اپنی مال جان اور وقت کو قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب اس دنیا میں جب تشریف لائے تو ان کی شریعت پر تمام ادیان کو اللہ نے ختم کیا، پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اتنی زیادہ تھی کہ اللہ رب العزت نے کہا، اے میرے حبیب، یہ قربانی آپ بھی کریں گے اور آپ کی امت ہی بھی کریں گے۔ ہم ان کی یاد کو مناتے ہیں اور ہم اللہ کے نام پر کچھ نہ کچھ ذبح کرتے ہیں۔ اللہ نے جس کو توفیق دی ہے وہ اس قربانی میں اپنے ارد گرد محلے میں، اپنے گاؤں علاقوں میں اور اپنے آس پاس غریب لوگوں کو بھی یاد کریں اور ان کو برابر کا حصہ دیں، کیونکہ یہ عید ان قربانیوں کے صلے میں اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے جو قربانی اللہ کو مطلوب تھی، اور اللہ رب العزت دیکھ رہے تھے کہ میرے نام پہ کون قربانی دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کے گھر سے جو قربانی چلی وہ تا قیامت اللہ رب العزت نے اللہ کو اتنی پسند آ گئی کہ تا قیامت وہ قائم اور دائم رہے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کے نام پہ جو بندہ 1 روپے دیتا ہے اللہ 10 گنا بڑھ کے اس کو دیتے ہیں۔ جو اللہ کو دل میں یاد کرتے ہیں اللہ انہیں فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتے ہیں۔ جو اللہ کی طرف ایک بالش بڑھتے ہیں اللہ ان کی طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کی طرف 1 ہاتھ بڑھتا ہے اللہ اس کی طرف 10 ہاتھ بڑھتے ہیں۔ اور اللہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، قریب قریب اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت اپنے بندے کے توبہ کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، کب میرا بندہ صد کے دل سے توبہ نکالے گا اور مجھ سے صلح کرے گا۔ آج اللہ رب العزت بڑی عید پر ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اپنے دین اسلام کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح خود کو پیش کرنا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت زیادہ تھی، اللہ رب العزت سے دعائیں کی، اللہ نے ان کو بیٹھا دیا، پھر ان کو حکم ہوا کہ اس بچے کو چھوڑ دو۔ اس چھوٹے بچے کو لک و دک صحرا میں جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے بیوی کے سپرد کیا اور وہ خود چلے گئے، اور پھر 6 سال بعد اللہ نے ان کی دوبارہ ملاقات کی۔ ایک دفعہ ملنے کے لیے آئے تو بیوی نے کہا کہ آپ نیچے تو اترے اونٹ سے اور اپنی چادر مبارک سے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کو صاف کر رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بات نہیں کی، تو بیوی نے کہا کہ آپ کیوں نہیں اترتے؟ اس نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ اللہ نے ملنے کی اجازت دی تھی پر کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ وہ بھی نبی کی بیوی تھی، اس نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں حکم ہے کہ اترتے بھی آپ نہیں ہیں اور بات بھی نہیں کرتے؟ اس نے کہا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ انہوں نے صرف تصدیق میں اپنے سر مبارک کو ہلایا، وہ سمجھ گئی۔ اس نے کہا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ واپس چلے گئے۔ پھر جب حکم ہوا کہ آپ روتے تھے کہ میری بیوی اور بچے کا کیا حال ہو، پھر اللہ نے حکم کیا کہ اب جا کے مل لو۔ جب مل لیا تو پھر حکم ہوا کہ اب اس کو ذبح کرو۔ کتنی قربانی ہے! اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہے تھے، آگ میں ڈالا، اس وقت بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی نظر کس پہ جا رہی ہے۔ پانی کے فرشتے آئے، پہاڑوں کے فرشتے آئے، زمین کا فرشتہ آیا کہ آپ ہمیں حکم دے، ہم اللہ سے پوچھ کے آئے ہیں، ابھی ان کو ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے کہتے کہ آپ خود آئے ہیں یا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں ہم پوچھ کے آئے ہیں۔ تو وہ کہتا کہ نہیں، جس رب کے لیے میں یہ قربانی دے رہا ہوں وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، وہ براہ راست میری مدد کرے گا۔ جب ہماری نظر تمام چیزوں سے کھٹ کر ایک اللہ پہ آئے گی، پھر اللہ رب العزت ہماری مدد اور نصرت اس طرح کریں گے جس طرح آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 40 دن اللہ نے حفاظت۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کس طرح خود کو پیش کیا کہ ابا جان آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کا دل میری محبت میں آپ کو چوری پھیرنے سے روک دے، اور میری اماں جان کو میرا کرتا دے دینا۔ میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو چھوٹے بچے کو لک و دک صحرا میں چھوڑا تھا، اس کی تربیت کس نے کی؟ اس کو کس نے اس جذبے پہ کھڑا کیا کہ ابھی تمہیں موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، ابھی تمہارے گردن پر چھری کو پھیرا جائے گا، اور وہ خود کو پیش کر رہے ہیں۔ اور ہم اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکلتے کہ ہمارے بچے ہیں ان کی تربیت کا کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں، جب لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں دین سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بچوں کی تربیت اس طرح کرتے ہیں جس طرح اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تربیت کی۔ اللہ نے براہ راست حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے حکموں پر کھڑا کیا، خود کو پیش کیا کہ مجھے قربان کر دے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کی قربانی کو لیا نہیں، صرف دیکھ لیا کہ ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بی بی حاجر علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے۔ میرے بھائیوں، یہ عید الاضحیٰ بڑی عید کا دن ہمیں بھی اسی جذبے پر کڑا ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک میں جو سیاسی حالات چل رہے ہیں اس میں جمعیت علماء اسلام نے لوگوں کی آواز بن کر پوری امت مسلمہ کو جھنجھوڑنے کے لیے اور کشمیر کے ایشو پر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان نے پرسوں جمعے کی نماز کے بعد پورے پاکستان میں احتجاجی مظاہرے کیے تاکہ کشمیر خاص پر مقبوضہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت بھارت نے ختم کی ہے اس ایشو کو قائد جمعیت نے اجاگر کیا ہے اور احتجاجی مظاہرے کر کے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ کشمیر یہ پاکستان کی شہرگ ہے، اور اگر افواج پاکستان نے بھارت کی پیش قدمی کو روکنے کی کوشش کی تو جمعیت علماء اسلام کا ہر کارکن پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اس بڑی عید پر ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں
اپنے افکار اور نظریات کی حفاظت کے لیے، اسلام اور دین کی حفاظت کے لیے قائد جمعیت کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اکتوبر میں انہوں نے جو اسلام آباد میں دھرنے کی کال دی ہے، انشاءاللہ پاکستان کے چپے چپے اور کونے کونے سے لاکھوں فرزندان اسلام نکلیں گے اور اسلام آباد کی زمین کو سروں سے بھر دیں گے، تاکہ پاکستان جن نظریات کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا اور تحریک پاکستان میں 6 لاکھ لوگوں نے جو شہادت کا رتبہ پایا تھا، ان جذبوں کو، ان نظریوں کو ہم قربان نہیں ہونے دیں گے، اور ہم اکتوبر کے مہینے میں انشاءاللہ اسلام آباد کی سرزمین کو سروں سے بھریں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔